کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے۔ تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ ہم انڈیا میں رہتے ہیں وہ بھائی، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں ہندو جو ہے وہ نمستے، نمسکار، پرنام اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو بعض مسلمان بھی ہندوؤں کے ساتھ رہتے یا کسی ایسی آبادی میں جہاں ہندو زیادہ مسلمان کم ہیں، یا کسی پریشر کے تحت نمسکار، نمستے یا پرنام اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں، یا بہرحال سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ اگر کہہ بھی دیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے۔ تو اب اس کے اندر چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کا معنی کیا ہے، ان کو کیوں استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ بات تو طے ہے کہ یہ الفاظ جو ہیں ان کا تعلق ہندو دھرم سے، یہ دھارمک الفاظ ہیں، یہ ہیلو ہائی کے معنوں میں نہیں آتے، ان کا تعلق مذہب سے ہے۔ تو جس چیز کی جڑ کسی مذہب میں ہو، اس کے اندر پھر اس مذہب میں جا کے دیکھنا پڑے گا کہ اس کے اندر کیا معنی نکلتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ الفاظ کا تعلق دھارمک ہے۔ تو اب نمستے اور نمسکار کے معنی دیکھ لیتے ہیں، اس کی حقیقت جان لیتے ہیں۔ اس میں اگر آپ سنسکرت میں بھی جائیں نا تو کئی معنی اس کے نکلتے ہیں، اور ہندو مذہب میں سلام و پرنام وغیرہ کے طور پر ان کی زبان پر یہ الفاظ بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بھی بہت سارے لوگ اس کی تشریحات نہیں جانتے۔ دیکھیں نا، لفظ نمستے جو ہے یہ مرکب ہے، کمپاؤنڈ ورڈ ہے، سنگل ورڈ نہیں ہے، دو لفظوں کو جوڑ کے بنا ہے۔ جیسے نا آپ کہتے ہیں پاٹھ شالہ، ہندی میں ہوتا ہے نا، اسکول کو کہتے ہیں پاٹھ شالہ، کہ ایسی جگہ جہاں پاٹھ پڑھایا جاتا ہے، تو یہ بھی مرکب ہے۔ دھرم شالہ یہ بھی مرکب ہے۔ تو یہ مرکب جیسا اردو میں بھی ہوتی ہے نا، ریل گاڑی، یہ کمپاؤنڈ ورڈ ہے، ریل الگ ہے، گاڑی الگ ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جب سنسکرت کے الفاظ اردو میں ہم لکھتے ہیں تو ہم انہیں ایک ہی ورڈ کے طور پہ لکھ دیتے ہیں۔ اب نمستے میں دو ورڈ جو آتے ہیں نا، ایک تو یہ ہے کہ نمہ اور ایک ہے آستے۔ نمہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھک گیا، اور آستے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو آنر سے، فخر سے بھرا ہوا سر، یعنی میرا فخر سے بھرا ہوا سر آپ کے سامنے جھک گیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں اللہ عز و جل کی ذات کے سوا کسی کے آگے ہم اپنے سر کو نہیں جھکا سکتے۔ اچھا، کچھ ہندو احباب جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نمستے میں نما ہے، باقی سین زائد ہے، تو نما ہے اور سین زائد ہے، تو نما کا معنی اگر صرف لیا جائے تو اس کا مطلب تو جھکنا ہو گیا، اور تے جو ہے نمستے میں سے سین نکال کے اگر تے لے لیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تم، تو یعنی کہ میں تمہارے لیے جھک گیا۔ تو اگر میں کسی کے لیے جھک گیا تو یہ بھی اسلام کے خلاف ہو گیا۔ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ اس میں جناب یہ جو تے ہے نا، تے اور یہ نمستے میں جو آخری کا تے یا ساؤنڈ آتی ہے، یہ ضمیر غائب ہے۔ تو جب ضمیر غائب ہے تو یہ کس کی طرف ہے؟ یہ پوائنٹ کس کی طرف کرتا ہے؟ وہ جی، تو پھر اس کا ایک ہی جواب ملتا ہے کہ یہ بھگوان کی طرف لوٹتا ہے۔ تو بھگوان کو پرنام ہو گیا، یعنی کہ بعض لوگ دونوں ہاتھ جوڑ کر ادب بجا لاتے ہیں، اس کو نمستے کہتے ہیں۔ تو یعنی اس صورت میں کیا ہوگا کہ یہ جو میں سر جھکا رہا ہوں یہ بھگوان کے آگے جھکا رہا ہوں۔ بہرحال اب یہ نمسکار کا جو لفظ ہے یہ بھی نمستے ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ بھارت کوش ہندی لغت میں ہے کہ احترام سے جھک کر کیا گیا ادب، اس کو کہتے ہیں جی نمسکار۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نمستے ہو یا نمسکار ہو، اس میں جسمانی اعضاء کا بھی استعمال ہوتا ہے، باڈی پارٹس کا بھی۔ اب اس کے کتنے طریقے ہیں، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ مختلف طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ایک جگہ آپ دیکھیں گے کہ صرف سر کو جھکاتے ہیں، ایک طرف جی صرف ہاتھ کو جوڑتے ہیں، کہیں سر کو بھی جھکاتے ہیں اور ہاتھ کو بھی جوڑتے ہیں، کہیں ہاتھ جوڑتے ہیں اور دونوں گھٹنے بھی جھکاتے ہیں، کہیں ہاتھ بھی جوڑتے ہیں، گھٹنے بھی جھکاتے ہیں، سر کو بھی جھکاتے ہیں۔
اچھا کہیں جو ہے اس پہ اور کوئی اعضاء ہوتے ہیں، انہیں اٹس لائک اے کمبینیشن آف ڈفرنٹ تھنگس، مختلف طریقے ہیں کرنے کے. اچھا یعنی کہ اس کے اندر کیا کرتے ہیں، ایک اور طریقہ جو ہے جس میں 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پیر، سر اور سینہ یہ زمین سے لگتے ہیں. اسے یہ ساس ٹانگ پر نام بھی کہا جاتا ہے. ساس ٹانگ کا کے متعلق جو ہے مختلف باتیں، اب اس تفصیل میں نہیں جاتا. بہرحال ہندوؤں کا عقیدہ کیا ہے کہ آتما ہی پرماتما ہے. یہ کانسیپٹ بھی آپ نے ان کے ہاں سنے ہوں گے. یعنی انسان کے اندر موجود روح میں خدائی طاقت ہے. اس باطل عقیدے کے لحاظ سے ہندوؤں کا کہنا ہے کہ جب کوئی کسی کو نمستے کرتا ہے تو ایک روح دوسری روح کو سلام کرتی ہے. یہ ایک عقیدہ ہے. اچھا دوسرا وہ یہ ہے کہ نمسکار کے جتنے طریقے میں نے آپ سے ذکر کیے ہیں وہ سارے عبارت کی کیفیت و حیت ہیں. یعنی کہ سر کا جھکانا، ہاتھ کا جوڑنا، گھٹنے جھکانا، اسی طرح اور باقی تعظیم کی کیفیات. اور لفظ پرنام جو ہے نا وہ بھی اسی معنی میں آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سبھی اعمال ہیں جن کا کسی انسان کے لیے بجا لانا اسلام کی روح سے جائز نہیں ہے. اچھا ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ نمسکار کرتے وقت آسمان سے روح کی دیوی اترتی ہے. جس قدر نمسکار کی حیت اونچی ہوگی اس قدر جو ہے وہ دیوی جو ہے وہ روح کی دیوی جو ہے وہ اترے گی اور اتنا ہی اس کا وہ پالن کرے گی، اور پتہ نہیں اس طرح کے کچھ کانسیپٹس ہیں. اچھا اسی طرح ہندوؤں کا ایک ماننا یہ بھی ہے کہ نمسکار کرنے سے انسان کے اندر ایک خدائی اثرات پیدا ہوتے ہیں اور یہ اثرات چاروں طرف جو ہے ایک انفلوئنس ڈالتے ہیں. پھر وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ نمسکار کرنے سے انسان کے اندر جو ہے جو اثرات پیدا ہوتے ہیں اس کا اثر دوسرے لوگوں پر بھی پڑتا ہے. پھر وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ نمسکار کرتے وقت آنکھیں بند کرنے سے ایشور نظر آتا ہے اور انسان کے اندر کی آتما ایشور پر یوں کو دیکھنے کے لیے معاملہ آسان ہو جاتا ہے. پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر معمولی نمسکار کیا جائے اور ہاتھ میں کوئی چیز ہو تو نقصان ہو سکتا ہے. تو اس طرح کی کچھ ان کے کانسیپٹس ہیں. تو یاد رکھیے کہ مسلمان جو ہے وہ ان تمام معاملات کو اگر اسلام کی روح سے دیکھے تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ تو جائز معلوم نہیں ہوتے. اچھا اگر ایک مسلمان یہ رکھے اپنا کانسیپٹ کہ بھئی ہم ان عقائد و ان حرکات سے الگ ہو کر صرف زبان سے نمسکار کریں تو اس میں کیا حرج ہے؟ ہاں اس میں بھی اشکال ہے کیونکہ نمستے لفظ کے اندر ہی عبادت کا معنی پایا جاتا ہے. یہ اشکال ہے. اگر ظاہراً انسان لوگ کہتے ہیں نا بعض دفعہ کہ بھئی ہم تو اس تھاٹ پروسیس کے تھرو یہ بات نہیں کر رہے ہیں. تو اب ایک بات تھاٹ پروسیس کے تھرو نہیں ہو رہی ہے لیکن الفاظ پہ بھی اعتراض ہے، اس لیے نمستے کے اندر عبادت کا لفظ پایا جاتا ہے، اسی لیے اعتراض ہے. یہ اسی طرح ہے جیسے کہ کوئی ایسے لفظ استعمال کرے جس کے اندر جو ہے کوئی غلط معاملہ ہو اور آپ کہیں گے نہیں میرا مطلب تو نہیں تھا لیکن بات تو غلط ہو گئی تھی. تو بہرحال اسلام نے جو طریقہ آپ کو السلام علیکم سکھایا ہے تو مسلمان آپس میں اسی کو رائج کریں. اور جہاں تک غیر مسلموں کا تعلق ہے تو اس کے لیے آپ جانتے ہیں کہ بادشاہوں کے زمانے میں ایک تحیت کا ایک گریٹنگ کا طریقہ بڑا عام تھا. آداب وہ نہ ہندو ہے نہ مسلم ہے، ایک نیوٹرل سلام کرنے کا گریٹنگ کرنے کا طریقہ ہے. اور اب تو وہ لوگ جہاں پہ ذرا زیادہ ماڈرنائزیشن ہو گئی ہے تو وہ اپنی زبانیں جو ہے وہ بھول چکے ہیں، تو وہ پھر کسی ایسی زبان میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں جو سب کو سمجھ میں آتی ہے. تو ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے یا یہ کہ ٹرینڈ ہے. جیسا لوگوں کے ہاں جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے hey what's up how you doing how's everything going on your end hello hi so اس طرح کے الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں آج کل. بہرحال کوشش یہ کریں کہ جب مسلمان آپس میں ملیں تو سلام، اور سلام بھی اگر السلام علیکم یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو بعض لوگ کیا کہتے ہیں سلام بس سلام کر دیں، نہیں سلام نہیں، السلام علیکم کم سے کم، ٹھیک ہے. اچھا اسی طرح جب غیر مسلم آپ کو السلام علیکم کہیں تو اس کا جواب آپ نے صرف وعلیکم دینا ہے، وعلیکم السلام نہیں دینا.
اور مسلمان آپس میں اس کو وعلیکم السلام پورا کہیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ اس 9-10 منٹ کی گفتگو سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ہوا ہوگا اور اس مسئلے پر سے پردہ بھی ہٹا ہوگا کہ تو بحیثیت مسلمان یاد رکھیں کہ نمستے، پرنام، نمسکار جیسے الفاظ جو ہیں وہ غیر اسلامی ہیں، ان میں مشرکانہ عقائد جو ہیں وہ ظاہر میں بھی ہیں اور باطن میں بھی چھپے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آپ کی سہولت کے لیے واٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے، دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ آپ کو ریمائنڈ کراتا چلوں کہ سید سعد قادری انگلش چینل ایک ہے، اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سعد قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے، تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا، انہیں سبسکرائب کرنا، ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔